الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، آج ہم قرآن مجید کی فضائل پر بات کریں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے اور قرآن مقدس کی تلاوت میں مشغول رہنے پر بات ہوگی۔ اس کے بارے میں جہاں قرآن مقدس میں بارہا جگہ فرمان ربی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر پر پہلی وحی کا جب نزول فرمایا تو پہلا لفظ ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے نبی آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ اور بھی بارہا جگہ پر سورہ الرحمن میں اور دیگر مقامات پر قرآن مجید میں پڑھنے اور قرآن پڑھنے کا ذکر فرمایا اور حکم فرمایا، اور اسی کے بارے میں نہ صرف قرآن اعلان فرما رہا ہے بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہی نہیں، اس کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی سنتے جائیے، پھر ان کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشراف امتی حملۃ القرآن، اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے شریف لوگ وہ ہیں، میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حاملین ہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، اور فرمایا رات کو بیدار رہنے والے ہیں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں۔ فرمایا میری امت کے سب سے معزز، سب سے مشرف اور سب سے شریف لوگ وہ ہیں۔ میری معزز سامعات، ان دونوں احادیث مبارکہ میں قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور اس کی تعلیم و ترویج میں لگنے کی تفصیلات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں لوگ بستے ہیں، چھوٹا بڑا، اچھا برا، شریف غیر شریف۔ شریف اور غیر شریف ہونے کے بہت سے معیار ہیں، اس بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ کوئی شخص دولت مند کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، کوئی صدر اور وزیر اعظم کو معزز اور شریف جانتا ہے،
کوئی اچھے بنگلے اور کوٹھی میں رہنے والے کو اچھا جانتا ہے اور کوئی بڑی فرم اور موٹر کار وغیرہ کا مالک ہونے کو بڑائی کا معیار یقین رکھتا ہے۔ میری بہنوں، خدا تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذکور خیالات کو غلط قرار دیا، سبحان اللہ، اور شرافت کا معیار قرآن مجید میں مشغول ہونا بتایا۔ قرآن پڑھنے، پڑھانے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا بتایا اور اس کی تعلیم میں لگے، اور جو شخص اس کی تعلیم میں، اس کے پڑھنے پڑھانے میں لگے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب سے بہتر آدمی ہے، وہ سب سے بہتر شخص ہے میری امت کا، سب سے معزز شخص وہ ہے میری امت کا۔ اسی کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کرے، یعنی قرآن مجید اس کو اپنے تلاوت میں لگائے رکھے، اللہ کے ذکر میں لگائے رکھے اور اللہ سے مانگنے میں لگائے رکھے، یعنی اس کو قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے کسی دوسرے ذکر اور دعا کی فرصت ہی نہ ملے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو سوال کرنے والوں سے افضل اور اعلیٰ نعمتیں دوں گا۔ جو شخص قرآن کی تلاوت میں لگا رہا، اس کو دعا کرنے، مانگنے اور کسی اور کام کی فرصت ہی نہ ملی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ اعلیٰ نعمتیں دوں گا اور مالداروں سے زیادہ صاحب مال کر دوں گا۔ اور کلام اللہ کی فضیلت، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کلام اللہ کی فضیلت دوسرے سارے کلاموں میں ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کلام اللہ یعنی قرآن مقدس کو دنیا کے تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بتاتی چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے اس ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی، فرمایا اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، 10 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ پس اگر کسی شخص نے لفظ الحمد کہا تو اس کے کہنے سے 50 نیکیاں مل جائیں گی، کیونکہ اس میں 5 حروف ہیں، سبحان اللہ۔ میری بہنوں، بڑے غور کی بات ہے، بڑی توجہ کی بات ہے کہ الف لام میم کہنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اسی طرح مثال دی کہ الحمد کہنے سے 50 نیکیاں مل گئیں۔ تو ہمارے لیے یہ توجہ طلب مقام ہے کہ الف لام میم اور الحمد کہنے میں کتنا ٹائم لگا، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس پاک کلام کے پڑھنے میں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس میں احکام ہیں، معارف و حقائق ہیں، آداب و اخلاق ہیں، اس نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے اعمال بتائے ہیں۔ یہ انقلاب عالم کے اسباب اور اقوام کے زیر و زبر ہونے کے رموز کی طرف رہبری اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کی برکتیں بے انتہا ہیں۔
خدائے پاک کی رحمتوں کا سرچشمہ ہے، نعمت و دولت کا خزانہ ہے قرآن۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا و آخرت کی سربلندی اور سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ اس کے الفاظ بھی بہت مبارک ہیں۔ یہ سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے، یہ سب سے بڑے شہنشاہ کا کلام ہے، خالق و مالک کا پیام ہے ہماری طرف، جو اس نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے الفاظ بہت بابرکت ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والا آخرت کے بے انتہا اور اجر اور ثمرات کا مستحق تو ہوتا ہی ہے، دنیاوی زندگی میں بھی رحمتوں برکت اور عزت و نصرت سے ہمکنار رہتا ہے۔ عزت و نصرت اور رحمت و برکت خود اس سے ہمکنار ہوتی ہے، اور یہ شخص سکون قلب اور خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن مقدس کی برکات کی وجہ سے۔ اور کلام اللہ کی عجیب شان ہے میری بہنوں، اس کے پڑھنے سے کبھی انسان سیر نہیں ہوتا، کبھی دل نہیں بھرتا، اور برسوں پڑھتے رہو یہ ایسا پاک کلام ہے کہ کبھی پرانا معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی تلاوت کرنے والی کی طبیعت کا لگاؤ اس بنیاد پر ختم نہیں ہوتا کہ بار بار ایک ہی چیز کو پڑھ رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ جتنی بار پڑھتے ہیں ہر بار نئی چیز معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے۔ میری معزز سامعات، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنے سے بہت سے نفع اور فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو چند وصیتیں فرمائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ وصیت مرنے والے کی ہی نہیں ہوتی، ہر وہ پرزور نصیحت جس کا رد کرنا مشکل ہو وہ وصیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو ذر کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل، علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء او نور لک فی الارض۔ فرمایا تم تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، تلاوت قرآن کو اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا تذکرہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والے کا ذکر آسمان میں باعث فخر فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور فرمایا یہی نہیں اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ میری بہنوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی درجات، بلند درجات کی طرف اشارہ کہ جنت کے درجات چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا۔ فرمایا اس لیے کہا جائے گا اسے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات، جنت کی بلندیاں چڑھتا جا، کہ تیری منزل
اس آیت کے پاس ہے جس کو تو سب سے آخر میں پڑھے گا۔ سبحان، یعنی پڑھتے پڑھتے جہاں تیری قرات ختم ہوگی وہیں تیری منزل ہے۔ لہٰذا جس کو جتنا قرآن مجید یاد ہوگا اتنا ہی اس کو بلند درجہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ شخص ویران گھر کی طرح ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے۔ فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ شخص ویران گھر کی مانند ہے۔ ویران برباد گھر کے ساتھ اس کی مشابہت دی۔ معلوم ہوا کہ دل ایک عمارت ہے۔ دل کیا ہے؟ ایک عمارت ہے جس کی آبادی قرآن شریف سے ہے، قرآن مقدس سے ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک اور روایت بتاتی چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک صرف 2 آدمیوں پر ہے۔ قابل رشک صرف 2 آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ان 2 آدمیوں کو دیکھو تو ان پر رشک کرو۔ فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن کا علم دیا، قرآن دیا یعنی قرآن کا علم دیا، سو وہ اس میں رات دن لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نمازوں میں پڑھتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، نہ صرف پڑھتا اور تلاوت کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی جہاں تک ہو سکے تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا ہے، اور جو پڑھتا پڑھاتا ہے اس پر کوشش عمل کی بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو خدا تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات رضا مولا میں اللہ کی رضا کے راستوں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے میری بہنوں کہ یہ 2 آدمی اللہ کے رسول نے فرمایا قابل رشک ہیں اللہ کی مخلوق سے، اور ان دونوں پر رشک کیا کرو۔ اور رشک کیا ہے کہ جب کوئی نعمت کسی کے پاس دیکھیں تو بے اختیار اس کے پاس دائمی رہنے کی دعا کریں، اور خوش ہو کر یہ بھی اس کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اس دولت سے نواز دے، اس کے پاس جو نعمت ہے اس کی قائم دائم رکھ، اور مجھے بھی ایسی دولت سے نواز، مجھے بھی ایسی نعمت سے نواز۔ یہ ہے رشک۔ اور اللہ کے رسول آج ہم دنیوی اعتبار سے رشک کرتے ہیں، رشک کیا بلکہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے حسد سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ رشک، قابل رشک بھی اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے یہ 2 لوگ ہیں کہ ان 2 لوگوں پر رشک کرو۔ رشک کرنا ہے تو حامل قرآن پر کرو، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا پڑھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا اور وہ صبح و شام اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے علاوہ۔ اس کی نیت میں دکھاوا نہیں، نمود و نمائش نہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا قرآن پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ 2 لوگ قابل رشک ہیں، ان پر رشک کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر لمحہ اپنے ذکر میں مشغول رہنے والا، اپنے قرآن کو پڑھانے والا بنائے۔ ہم جہاں بھی بیٹھیں اللہ کے قرآن کی باتیں کریں، اللہ کے فرامین کی باتیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، ایک دوسرے کو اللہ کا فرمان بتائیں اور خود بھی ان پر عمل کریں، دوسروں سے بھی عمل کی گزارش اور التجا کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔